बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुट्टी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले जो कि बिल्कुल अहम है। अगर फ़लस्तीन की बात करें, गज़ा की बात करें, जहाँ पर इसराइल बिल्कुल अपने मज़ालिम ढा रही है काफ़ी अरसे से, उस पर बात करेंगे। क्योंकि अभी जो ट्रम्प के 20 नुकात हैं वो बिल्कुल डिस्कस हो रहे हैं हर जगह पे। इंशाल्लाह अभी आज अपने गेस्ट से भी इस चीज़ पर बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे और दीगर बलूचिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि हम हमेशा से बलूचिस्तान के इशूज़ को डिस्कस करते हैं। पिछले दिनों जो FC हेडक्वार्टर के बाहर धमाका हुआ उस पर बात करेंगे, दीगर सर से उनकी राय भी जानेंगे, वो कैसे देखते हैं इन सारे मामलात को जो बलूचिस्तान में आ रहे हैं, पेश आ रहे हैं। तो उस पर बात करेंगे। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े आशर अजीम साहब, उनसे बात करते हैं। सर खुश आमदीद। भुट्टी साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपको और आपके तमाम देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो अगर हम फ़लस्तीन के हवाले से बात करें, गज़ा को लेकर जो अभी आप कह लें कि ट्रम्प के जो 20 नकात हैं, आप उनको कैसे देखते हैं? क्या वाकई वो फ़लस्तीन के जो रहायशी हैं उनके हक में है, या फिर आप उसको भी देखते हैं कि इसराइल प्रो इसराइल हैं ये नुकात? देखिए, बिल्कुल शर्मनाक और प्रो इसराइल है ऑब्वियसली। सो इशू ये है कि इसराइल पिछले 78 साल से जो कुछ कर रहा है, इसराइल वो कर रहा है फिलिस्तीन में, ठीक है जी। और वो वेस्टर्न वेपन्स, वेस्टर्न सपोर्ट, खास तौर पे यूएस, इसकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट, इसकी फाइनेंशियल सपोर्ट, इसकी हर किस्म की सपोर्ट से मिलके ये काम कर रहा है, ठीक है जी। अब ये जो प्रोपेगेंडा है कि जी ये 7 अक्टूबर को सब कुछ शुरू हुआ, तो ज़ाहिर है 7 अक्टूबर को तो कुछ शुरू नहीं हुआ ना। उससे पहले आप रोज फिलिस्तीनियों को मार रहे थे, वो आपने उनके बच्चे कैद किए हुए थे, आपकी जेलें भरी हुई थी, आपने एक अपार्थाइड रिजीम थी, मतलब आप तो वो सब ह्यूमन जिंदगी गुजार रहे थे। तो अब अगर कोई शख्स सब ह्यूमन जिंदगी गुजार रहा हो तो क्या उसको अपने आप को डिफेंड करने का हक नहीं है? तो ज़ाहिर है वो बेचारे अपने आप को जितना भी डिफेंड कर सकते थे, और किसी ने कभी उनको सपोर्ट तो किया नहीं, तो वो अपनी तरह से जो भी बेचारे कर सकते हैं, अगर पत्थर उसको मिलता तो वो पत्थर मारता था उसके बाद। तो जो ट्रम्प का फॉर्मूला है, देखिए अब इस जंग ने, बिकॉज ये टोटली वन साइडेड है, गुलेल और टैंक का आपस में कोई मुकाबला तो है नहीं, और वो भूखे प्यासे बगैर किसी असले के, उनके पास मतलब कंपेयर्ड टू इजराइल क्या है? कुछ भी नहीं, ठीक है जी। अब इट्स अ वन साइडेड स्लॉटर। अब ये वन साइडेड स्लॉटर को कैसे खत्म किया जाए? क्योंकि देखें, अनफॉर्चुनेटली बाकी ममालिक ने तो फिर भी शायद कुछ किया हो, इटली ने चलें कुछ ना कहा हो तो, और बतदरीज ये प्रेशर बढ़ा है इसराइल पे और अमेरिका पे भी कि आइसोलेट हो गए हैं ये दोनों ममालिक। अब मतलब मुल्क ने, कनाडा जैसे मुल्क ने भी कुछ किया कि जी हम जी पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज करते हैं, और खुलेआम मजम्मत करनी शुरू कर दी कि ये जो कुछ हो रहा है ये नहीं है। सो यूके, कनाडा, आपके ऑस्ट्रेलिया, एक एक बड़े वेस्टर्न ब्लॉक ने इसराइल को, पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज कर लिया। इटली ने कहा कि जी मैं पहली दफा हिस्ट्री में कि जो आपके फ्लोटीला को अगर खदशा है तो भले जुबानी कहा हो तो मैं अपना एक नेवल जहाज आपके साथ कर देता, ठीक है जी। साउथ अफ्रीका ने, स्पेन ने उठा के इसराइल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गए कि भैया आप जेनोसाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। और वहां से वो फैसला ले लिया। उसके बाद आप ये देखें कि जो यूएन के मुख्तलिफ अदारे हैं और यूएन के जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके खिलाफ पर्सनल सैंक्शंस हुई, ठीक है जी। अमेरिका में अवाम ने बाय एंड लार्ज, स्टूडेंट्स जो कि अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे, कोलंबिया, येल, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, उनको पता था कि अगर हम एजिटेट करेंगे तो हमारे करियर्स तबाह हो जाएंगे। उन्होंने अपने करियर्स तबाह करवाए, ठीक है जी। आप ये देखें कि जी यूके में
बेचारे अपाहज लोग तक गिरफ्तार हुए हैं और वो रोज निकलते हैं अभी भी और अपनी हुकूमतों के सामने एजिटेट कर रहे होते हैं कि, और यही वो सारा प्रेशर है जो एक डायरेक्शन में लेके गया है और इसराइल के अगेंस्ट प्रेशर बिल्डअप होता गया। सही सही। आप ये देखें कि जो फार क्रिश्चियन राइट है, टकर कार्लसन, चार्ली कर्क, कैंडेस ओवंस, ये टाइप लोग भी ये आखिर इसराइल से अब हटना क्यों शुरू हो गए थे? बिल्कुल सिर्फ पैलेस्टाइन के इशू पे, ठीक है जी। अब जब सारी दुनिया ने इस तरह की हरकतें की, तो आप मुझे जिससे जो हो पा रहा था अवाम तक से, वो इसराइल के बारे में बोल रहे, उसके खिलाफ एक्शन ले रहे, उसके खिलाफ कॉन्क्रीट जो भी स्टेप्स ले सकते हैं वो ले रहे हैं। हुकूमतों को छोड़ के, अब तो हुकूमतें भी प्रेशराइज हो रही हैं इसराइल को कंडेम करने में सैक पे। जो जो जेनोसाइड की डेफिनेशन के मुताबिक इसे डिक्लेयर जेनोसाइड कर दिया गया। एक तो हमारे जैसे ममालिक ने, जो इस्लामिक ब्लॉक है, उन्होंने किया कुछ नहीं मटीरियली। सही। सो वो बेचारे 78 ईयर्स से, जिनको आप अपना भाई कहते हो, आप अपना वो, आपने आज तक, मतलब बाकी दुनिया ने आई फील ज्यादा किया है इंसानियत के नाम पे बनिस्बत जो जो हम जैसे लोग कर रहे हैं पाकिस्तान या जो जो इस्लामिक ब्लॉक कंट्रीज हैं, उनसे सही ज्यादा वो प्रोएक्टिव हैं सही पैलेस्टीनियंस के लिए। सही। अब इस बैकड्रॉप में आके एक प्रेशर इस लेवल तक बिल्ड हुआ है कि कि ट्रंप ने और नेतन्याहू ने कम से कम एक फॉर्मूला तो दिया कि जी ये ओके, ये कैसे जंग बंदी हो सकती है। उसमें उनकी खलूस नीयत है, कतन नहीं है, ठीक है जी। वी शुड नो दिस कि जी वो सीरियस नहीं है। अब मसला यह है कि इसके अलावा जंग कैसे रोकी जाए। हमने तो करना तो कुछ भी नहीं है ठीक है जी, कि जी हमने कोई मटेरियली तो कुछ सपोर्ट नहीं करना। हमने जैसे बयानबाजी कर दी। 78 में ईयर्स में कुछ नहीं किया, अभी भी कुछ नहीं कर। सही। तो ये जंग कैसे रुकेगी अब? सो द वे आई सी दिस 20 पॉइंट प्लान जो है, देखिए कुछ उसमें एक है कि जी चलें, कम अज कम इसराइल तो क्लियरली ये लग रहा था कि जी मैं अब पूरा एनेक्स कर रहा हूं, वेस्ट बैंक को भी, गाजा को भी, सब कुछ। इस बयान से एक चीज हुई है, पर मेरा ख्याल है क्योंकि ट्रंप पे भी प्रेशर है, सही। तो ट्रंप ने इस बयान से कम जो इसराइल का एनेक्स करने का ब्लैंकेट चेक था कि जी हम ये पूरा इलाका अब एनेक्स कर लेंगे और बस ये मामला हम खत्म कर देंगे, इनको मार दो या निकाल दो या जो भी करो, तो वो उस पे तो पानी फिरा ऑफिशियली। सो क्या वो इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये तो बाद की बात है। लेकिन उन्होंने ऑफिशियली कम अज कम मीडिया पे आके ये कहना तो पड़ा कि जी हम इस टूटे फूटे 20 पॉइंट प्लान, जो कि कंप्लीटली इसराइल की तरफ टिल्टेड है, इसको कम से कम उन्होंने एडमिट तो किया कि जी अच्छा जी हम अपनी फोर्सेस विड्रॉ भी करेंगे। सही। कि जी पैलेस्टाइन एज इज रहेगा, ठीक है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नहीं होगी, लेकिन एक तरह से पैलेस्टाइन की एग्जिस्टेंस तो मानी। नहीं तो अभी तक इस 20 पॉइंट से पहले तक तो ये सूरत हाल है कि वो तो सिंपली हर चीज के जी हम बस अब इसको अपने अंदर जम कर लेंगे, बस खत्म हो जाएगी ये बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक उसमें पॉजिटिव फीचर है जो कि मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है, क्योंकि नेतन्याहू से ये बात सिर्फ कहलवाना पे उसको बहुत बैकलैश आ रही है, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है उससे कहलवाना। लेकिन उसका पैलेस्टीनियन बेचारे को प्रैक्टिकली क्या फायदा होगा, वो नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि क्यों ये मेरे ख्याल में एक इंतहाई अनफेयर डील है कि देखिए इसका क्या मतलब हुआ। इस बात का ये मतलब हुआ कि आप किसी मुल्क में किसी दूसरे मुल्क से लोग घुसें। पैलेस्टाइन में यही हुआ ना कि जी यूरोप से इतने ज्यादा लोग आए, उन्होंने उनकी जमीनों पे कब्जा किया, उनके घरों पे कब्जा किया, उनके खेतों पे कब्जा किया, उन्हें मारते रहे इतने साल, उन पे जेनोसाइड करते रहे, उन्हें 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 भूखा रखते रहे, और उसके बाद आखिर में ये हुआ अच्छा जी चलें सब ठीक है, अब आप
الٹا وہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ بیچارے جس طرح بھی کر رہے ہیں وہی سرنڈر بھی کریں, وہی اسلحہ بھی واپس دیں, وہی پھر اسی دڑبے کی دیواروں کو آپ پھر مضبوط کر رہے ہیں. مطلب یہ پہلے تو یہ ہونا چاہیے نا کہ یار ایک تو ایک سیپریٹ اسٹیٹ آفیشلی ریکگنائز کی جائے کہ جی یہ سیپریٹ اسٹیٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور یہ سیپریٹ اسٹیٹ کے یہ بارڈرز ہیں, آپ اس بارڈر کے اس طرف چلے جاؤ. اس اسٹیٹ کے اندر یہ لوگ خود رہیں گے, ان کا اپنا اختیار ہوگا. اسٹیٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے نا کہ ان کا اپنا اختیار ہوگا, ان کا اپنا سب کچھ ہوگا. ایک تو جو 78 سال ظلم ہو چکا, جو جینوسائیڈ ہو چکی, جو اپنے خون بہا, وہ سب معاف ہو گیا, نارملائز ہو گیا. الٹے آپ ہیرو بھی بن گئے. سو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آپ دیکھیے گا کہ صرف یہ نہیں کہ جی اسلامک بلاک ریزسٹ کرے گا, اس پہ تمام دنیا, بیکاز مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتنی اینٹی ہیومینٹی ڈیل آپ مان لیتے ہو, یا یہ تو ٹوٹل انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہوگی نا جی. فرض کریں آج ایک بہت زیادہ بڑی تعداد میں سے افریقہ سے لوگ آ جائیں, بہت ان کے پاس اسلحہ ہو اور کوئی ان کو سپورٹ کر رہا ہو, اور وہ آ کے بلوچستان ٹیک اوور کر لیں اور یہاں لوگوں کو مارتے رہے. اس کے بعد ہم کہیں کہ اچھا جی چلیں جی یہ بالکل ٹھیک ہو گیا, اب یہاں یہ جنگ بند کر دیتے ہیں, لیکن یہ لوگ یہیں رہیں گے, یہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں یہ اپنا اسلحہ واپس دے دیں. آپ نے انٹرنیشنل لا تو ختم کر دیا نا. کیا لیجٹمیسی کیا ہے اس بات کی؟ بالکل. سو انلیس جب تک کوئی ریپرکشنز کی کلوز نہیں ہوگی, مطلب آئی سی جے نے کہا کہ آپ وار کرمنل ہو, تو اس پہ کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا, یا ہم وار کرائمز کو بھول جائیں فیوچر کے لیے. جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جینوسائیڈ کی, جب انہوں نے ڈاکیومنٹڈ ہے کہ جی آپ نے ہاسپٹلز کو مارا, آپ نے ڈاکٹرز کو ٹارگٹ کیا, آپ نے جرنلسٹ, سو یہ سارے کرائمز کہاں جائیں گے؟ اس کا کوئی جواب ہوگا کہیں پہ کہ نہیں ہوگا؟ اور اگر اس کا جواب نہیں ہوگا تو کیا ہم ایک نیا نارمل دنیا میں شروع کر رہے ہیں؟ بالکل کہ جی آپ یہ کرو تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اس کے بعد صلح ہو جائے گی. سو دس از مائی بگیسٹ پرابلم ود دس ہول تھنگ. بٹ ناؤ اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں اچھا جی تو پھر کیا ہونا چاہیے, تو بھیا یہ تو اس کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں. کیا ہونا چاہیے سر بالکل بہت ساری چیزیں آپ نے ڈیپلی ڈسکس کی ہیں, ایک نیا اینگل بھی دے دیا ہمیں سوچنے کا اس ساری چیزوں پر. سر یہ چیزیں انشاءاللہ آنے والے دنوں اور بھی ڈسکس کریں گے, مزید کو ڈیولپمنٹ چانسز تو ہوں گی. سر اگر بلوچستان کی بات کریں, ہم ہمیشہ سے بلوچستان کو ڈسکس کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایف سی ہیڈ کوارٹر کے باہر دھماکہ ہوتا ہے, وہاں پر کیجویلٹیز ہوتے ہیں, سویلینز بھی شہید ہوتے ہیں, ہمارے کچھ جوان بھی شہید ہوتے ہیں, انجرڈ بھی ہیں. لیکن دہشت گردوں نے جو ایک پلان بنایا تھا بڑے نقصان کا, الحمدللہ اس سے ہم بچ گئے. ہمارے سیکورٹی فورسز نے ود ان 5 منٹس ان کو نیوٹرلائز کر دیا تھا. آپ ان سارے ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف جہاں پاکستان ڈپلومیٹکلی بہت ساری کامیابیاں سمیٹ رہا ہے, آپ کہہ لیں کہ سیکورٹی پرووائڈ کر رہا ہے سعودیہ کو, ایک اور اسٹیٹ کو, اور اس کے اندر اپنے یہ حالات ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو فتنہ اور ہندوستان ہے وہ کس قدر کن چیزوں کو زیادہ ٹارگٹ بنا رہی ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, ہم نے بڑے آپریشنز ہو رہے ہیں طالبان ٹی ٹی پی کے اگینسٹ, تحریک طالبان پاکستان کے اگینسٹ, اور لیکن اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ ہر دوسرے چوتھے دن یہ چلتا جا رہا ہے نا, اور ہماری ٹیریٹری میں ہماری سڑکیں سیف نہیں ہیں, ہمارے لوگ سیف نہیں ہیں, 10 کیجولٹیز ہوئیں. تو یہ جو 2007 سے جو فنامنا شروع ہوا تحریک طالبان پاکستان کا, یہ جو لال مسجد کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے, اور پاکستان میں ایک سو بیسیکلی ٹی ٹی پی کیا کہتی ہے, واٹ از اٹ, اینڈ یہ کہتی کیا, ٹھیک ہے. سو ٹی ٹی پی والے یہ چاہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہم اپنا برانڈ آف شریعت ہم نافذ کریں گے, جو کہ طالبان سٹائل آف گورنمنٹ ہمیں پاکستان میں چاہیے, ٹھیک ہے. اب اس کا
جمہور کا یہ مطلب ہے کہ میجورٹی طے کرے گی کہ ہمیں کس قسم کی حکومت چاہیے. صحیح. اور ٹی ٹی پی جو بھی اسٹرینتھ ہوگی، ایک مطلب اگر ایک ٹرائبل ایریاز سے ٹی ٹی پی اٹھی تھی، بیسیکلی وہ تمام ان ٹرائبل ایریاز سے اور وہ لال مسجد والی ایکسٹریمسٹ سوچ سے کہ جی ہم پرٹیکولر ایک مائنورٹی، ہم اس طرح کا نظام پوری تمام باقی لوگوں پر لگا دیں گے. اور کیونکہ میری مرضی. اب ہم 40,000 یا 50,000 لوگ ہیں یا 1,00,000 لوگ ہیں، لیکن چونکہ ہماری یہ سوچ ہے تو 20-25 کروڑ لوگوں پر یہ ہم تھوپ دیں گے. ٹھیک. بالکل. یہ ایگزیکٹلی وہی والی تھاٹ ہے نا کہ جی جو اب اسرائیل ہے اور ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ایک آپ تھوڑے سے چند ملین لوگ ہیں کمپیئر ٹو دنیا کی 8 ارب کی پاپولیشن کے، بالکل. اور آپ نہ کسی انٹرنیشنل قانون کو مانتے ہیں، نہ آپ کسی دوسرے کی خود مختاری کو، اس کے کلچر کو، اس کی سوچ کو، آپ کسی دوسرے کی کوئی بات نہیں مانتے. آپ کہتے ہیں بس جو مجھے پتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہی سب کو ماننا پڑے گا، نہیں تو میں ماروں گا. بالکل. بیسیکلی یہی ایکسٹریمسٹ تھاٹ ہے نا. اچھا، اس کے لیے ابھی آپ فنڈنگ کیسے حاصل کر رہے ہو؟ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ سو آپ کے پاس، آپ لوگوں کو اغوا کرتے ہو. صحیح. اغوا برائے تاوان آپ کا ایک بڑا مطلب سورس آف فنڈنگ رہی ہے تھرو آؤٹ. بالکل. اس کے بعد آپ اسمگلنگ کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ اسلحہ کے کاروبار کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ ڈرگز بیچتے ہو. ٹھیک. بالکل. سو آپ کی حرکتیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو کوئی نہ کسی کی دین، نہ کسی مذہب، نہ کسی شرافت، نہ کسی قانون کے تحت ہے. یو آر جسٹ اے کرمنل گینگ. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. سو آپ لوگوں سے بھتا لیتے ہو، آپ مافیا کی طرح ہو جو کہ اپنی بندوق کے زور پر آپ جا کے دکانوں سے، کاروباروں سے، ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے. یہی آپ کا سارا بیک گراؤنڈ ہے. یہی آپ نے جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے ٹرائبل ایریا سے، وہاں سے یہ صورتحال تھی. آپ ایک پیرالل گورنمنٹ آپ نے سیٹ اپ کی ہوئی تھی، آپ نے اپنے ریڈیو اسٹیشن سیٹ اپ کیے ہوئے تھے. آپ کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. آپ کی ایک اقتدار کی جنگ ہے، ایک مائنورٹی گروپ باقی وائلنس کے زور پہ اور کرمنل ایکٹیویٹی کے تھرو باقی عوام پر اپنا ایک نظریہ تھوپنا چاہتا ہے. بالکل 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 سر. اچھا، ہاں، وہ جہالت جو ہے، اب اس کو سپورٹ تو کیا جا نہیں سکتا. پھر یہ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوئی. آپ نے ہر قسم کی حرکتیں کی. پہلے آپ ریسٹرکٹڈ ٹو ٹرائبل ایریاز تھے، پھر آپ اے پی ایس اسکول کی القاعدہ سے آپ کے کنیکشنز ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ون آف دا کمپوننٹس انڈیا کی فنڈنگ بھی ہے فور شور. بیکاز ایشو یہ ہے کہ اگر ایک ایسی اینٹی ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہی ہے، تو ظاہر ہے پاکستان کے تمام دشمن چاہیں گے کہ یار اس کو تھوڑا سا اور ہوا دے دو تاکہ یہ چلتی رہے. بٹ the legitimacy of this argument، دیکھیے میں اور آپ بیٹھے ہیں، فرض کریں ہم کسی بات پہ اگری نہیں کرتے، تو جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لاجک دیں گے، اپنی وجوہات بتائیں گے کہ دیکھیں آشا صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں، یہ ایسے ہے، یہ یوں ہے، یہ وہ ہے. اور میں آپ کو اپنی گزارشات کروں گا کہ دیکھیں بھٹی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں. اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں آخر میں، اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو آپ میری بات مان لیں گے، اگر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو میں آپ کی بات مان لوں گا. نہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی دونوں کی باتوں سے کچھ چیزیں مجھے سمجھ آئیں، نہیں یار یہ بھٹی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو سمجھ آئے گا کچھ میں. بٹ the problem with this extremist element is کہ آپ میں قابلیت تو ہے نہیں حکومتیں کرنے کی یا چلانے کی. بالکل. آپ نے صرف ایک بندوق پکڑ لی اور اب آپ نے کہا کہ جی میں تھانے دار ہو گیا ہوں، اب سب مجھے پیسے دیں گے. سو دھونس اور اختیار کی جنگ ہے اور ایگوز کی جنگ ہے، کیونکہ آپ میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ آپ امتحان دیتے، آپ بیٹھ کے کوئی ٹریننگ حاصل کرتے، آپ کو کہیں کوئی سلیکٹ کیا جاتا اور جو نارمل کوریڈورز آف پاور ہیں اس میں آپ رائز کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنی آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو آپ وہ ریاکشنری روندو بچہ ہو
جو کہ کہتا ہے کہ بس ضد ہے نا کہ نہیں بس میں تو ایسے کروں گا. اب سو دس از دی ریالٹی آف دیز پیپل. اس کے بعد پھر آپ ان کے لیڈر سے آپ لے لیں, جب پھر آپ کے خلاف ایکشن ہوتا ہے تو پھر آپ عورتوں کے کپڑے پہن کے بھاگنے کی کوشش بھی کرتے ہو وہاں سے. بالکل بالکل بالکل. سر آخر میں چاہوں گا کہ آپ آسان الفاظ میں عوام کو بھی بتائیں جو بلوچستان کی عوام ہے, کیونکہ وہ تو ان کو تو بیوقوف بنایا جا رہا ہے نا مس انفارمیشن کے تھرو, سوشل میڈیا پر کافی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور جہاد کا نام دے کر اکساتے ہیں, محرومیاں ہیں آپ کے مطلب محرومیوں کا ایک جواز وہ بناتے ہیں جو ٹول اس کو یوز کرتے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ آپ عوام کو سمجھیں کہ جو انسان سوز حرکتیں کرتے ہیں وہ کل کو آپ کی ریپریزنٹیشن کیسے کریں گے, آپ کو کیسے دیگر جو خطرات ہیں اس سے محفوظ کر سکتے ہیں, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, مطلب میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں نے, چونکہ بلوچستان والوں نے اس طرح دیکھا نہیں ہے جس طرح یہ لوگ فاٹا میں تھے. ٹھیک ہے جی. اب سو ان لوگوں نے اپنی ایک پیرالل حکومت قائم کی ہوئی تھی نا فاٹا میں, جس کے نتیجے میں جب ہم نے وہ آپریشنز کیے رد الفساد اور وہ جو تمام جو ہم نے ہاں ٹرائبل ضربیاز کیا ٹرائبل ایریاز میں, جس کے نتیجے میں یہ ڈسلوج ہوئے اینڈ دے ور پش بیک انٹو افغانستان. اور اب یہ a lot of times افغانستان بیکاز جب سے طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے, تو آپ یوں کر لینا کہ جو لوگ اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں کہ ہاں جی یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, یہ جہاد کر رہے ہیں, تو یہ فلانا کر رہے ہیں, یہ پاکستانی فورسز کے, تو ان سے میری سمپل ایک گزارش ہے کہ بھیا آج آپ کی ایک زندگی ہے نا, آپ کو اس پہ بہت اعتراض ہے کہ یار یہ بڑا ظلم ہے میرے ساتھ, بڑا فلانا ہو رہا ہے میرے ساتھ, یہ پاکستانی فوج بہت بری ہے, یہ نظام بہت برا ہے, یہ امریکہ سے ملے میں, جو بھی آپ کی تھاٹ ہے. ٹھیک ہے جی, اور آپ سمجھتے ہو کہ بڑا میزریبل ہے. اب آپ اس کو کمپیئر کر لیں اس کے ساتھ جو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اوکے ٹیک اوور کر لیتے ہیں. تو جو انہوں نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا فاٹا میں, اس کو ذرا آپ دیکھ لیں وہ کیا ہے. مطلب وہ آئیں گے اور آپ کا منہ دیکھیں گے کہ اوہو وہ بھٹی صاحب آپ کی تو داڑھی بھی نہیں ہے, تو ظاہر ہے بس آپ کو مار دیا جائے گا. یا آپ کی داڑھی اتنی لمبی ہے, اچھا یہ تو حجام کی دکان ہے, حجام کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے جی, تو یہ حجام کو مار دینا چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کس بات پہ ان کو ہیرو بنا رہے ہیں. یہ تو عورت جو ہے یہ موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھ کے کہیں جا رہی ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کو روکا جائے کہ اس کے ساتھ یہ آدمی کون ہے, پہلے تو یہ چیک کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کہاں جا رہی ہے, یہ نوکری کیوں کرتی ہے, یہ اسکول میں پڑھتی کیوں ہے. ٹھیک ہے جی. سو آئی ڈونٹ نو کہ جو لوگ ان کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. مطلب ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ جی یہ جب ٹیک اوور کریں گے تو آپ کی زندگی کس طرح بہتر ہوگی. I would like to know that, right? Seriously, I mean, ان لوگوں کو کیوں نہیں بندوق کے زور پہ ان کے ساتھ کیوں نہ نپٹا جائے ایک ایکسٹریمسٹ سوچ کو جو کہ ملک کو ڈسرپٹ کرنا چاہتی ہے. بالکل آپ نے ایک اچھا زاویہ دیا ہمیں سوچنے کو اس چیز پر, کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, ان کو یہ چیزیں بالکل سوچنی پڑیں گی کہ آنے والے دنوں پر ان کے ساتھ کیا ہوگا. سر انشاءاللہ آنے والے پوڈ کاسٹ میں دیگر چیزیں بھی ڈسکس کریں گے. آپ کو بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ بھٹی صاحب, تھینک یو. جی ناظرین, آپ اشرف عظیم صاحب کو سن رہے تھے. ہم نے جو 20 نکات ہیں غزہ کے حوالے سے ٹرمپ کے, اس کو ڈسکس کیا. سر نے کافی ڈفرینٹ اینگل سے میں چیزیں سمجھائی, اور سر کے بقول بھی یہی یہ پرو اسرائیل نکات ہیں. بالکل عوام بھی سمجھ رہی ہے, یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, کوئی بے وقوف ابھی نہیں بن سکتا. آپ نے اپنے انٹرسٹ ہوں گے جس کی وجہ سے بھی کچھ اسٹیٹس خاموش ہوں گے, لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں کیوں ہیں اور کیسے ہیں. بالکل ہم بھی ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے. اور بلوچستان کے حوالے سے بھی سر سے ہم نے بات کی ہے, جو دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں یا پھر عوام کی اگر سوچ کی بات کریں, وہ کچھ لوگ ہیں جو اس کو آپ کہہ لیں کہ سپورٹ کرتے ہیں. وہ کہ چھوٹا سا طبقہ ہوگا جو برین واشڈ ہیں, لیکن انشاءاللہ ان کو بھی ہم یہ چیزیں حقائق سامنے ان کے رکھ رہے ہیں تک ان کو ایک اور سوچنے کا زاویہ دیں گے. وہ دیگر طریقوں سے بھی ان چیزوں کو دیکھیں اور سوچیں, کیونکہ اس کے انجام بہت برے ہوں گے. ابھی جو آپ آزادی سے زندگی گزارے مشکل سے مشکل تر بنے گی اگر آپ ان کو اس طریقے سے ہی ہیرو بناتے رہیں گے یا ان کو ایڈیلائز کرتے رہیں گے. انشاءاللہ چیزیں ڈسکس بہت ساری ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں رہ بھی گئی. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید ڈسکس کریں گے. اسی امید کے ساتھ بلوچستان کے حالات بہتر ہوں, عوام میں شعور ہے اور پاکستان بھی ترقی کرے. میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.